نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ محترم حضرات، عید الاضحیٰ والے دن عید کی نماز پڑھنا بھی واجب ہے اور قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے عید کی اور قربانی کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرتے ہی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ قربانی کا خون زمین پر گرتے ہی اللہ جل شانہ اس بندے کی مغفرت فرما دیں گے جو قربانی کر رہا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا سے اچھا جانور قربان کرو اور تندرست اور سالم جانور قربان کرو، جو صحیح سالم ہو، صحت مند ہو، ایسا جانور قربان کرو، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ اللہ جل شانہ نے ہم کو یہ موقع عطا فرمایا ہے، اچھا سے اچھا جانور ہم قربان کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کی کوشش ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 9 تاریخ ذی الحجہ کی فجر کے وقت سے تکبیر تشریق شروع ہو جائے گی، لہٰذا ہر فرض نماز کے بعد ایک بار زور سے تکبیر تشریق کہنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق 13 تاریخ کی عصر تک جاری رہے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو شخص سال بھر بھی روزہ رکھتا ہو اس کے لیے بھی ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کے دن ہیں۔ عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن اور عید الاضحیٰ کے بعد 3 دن اور، یہ 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہوتی ہے اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔